الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خالق کائنات کا کروڑا شکر و احسان اور فضل و کرم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 25ویں رات کے اندر ختم القرآن کی اس بابرکت نشست کے اندر جامع مسجد مرکز منہاج القرآن فتح جنگ میں حاضر ہیں. میں محترم قاری حافظ محمد عاصم صاحب امام جامع مسجد حاضہ اور محترم حماد مصطفیٰ صاحب جنہوں نے یہاں پر قرآن پاک نماز تراویح میں سنانے کی سعادت حاصل کی، ہر دو شخصیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور تا دم آخر محبت، شوق اور لگن کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سنانے کی سعادت ان کو توفیقات عطا فرمائے رکھے. اور آپ تمامی اہل محلہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے سماعت قرآن کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مہمان محترم مفتی محمد ثقلین عمر صاحب کو آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور بہت خوبصورت میسج آپ کو دیا. یقیناً یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہاں پر جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس محلے کا نام گورنمنٹ ڈاکومنٹس کے اندر بھی محلہ منہاج القرآن ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو پروف کرنا ہے کہ اس محلے کا نام چونکہ منہاج القرآن ہے. منہاج القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا راستہ. انشاءاللہ یہاں چلنے والے لوگ، یہاں رہنے والے لوگ قرآن پر چلنے والے بنیں گے. اور جس طرح آپ سبھی احباب جانتے ہیں ہمارا یہاں ترجمہ القرآن کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ وہ پورا قرآن ترجمہ، تجوید اور گرامر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور بہت سارے احباب کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. ہمارا اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ محلہ منہاج القرآن میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کوئی بھی اس محلے میں رہنے والا بندہ ہے وہ ترجمہ القرآن کے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ. اب یہ آپ کا تعاون درکار ہے. وہ تعاون نہ ووٹ کی صورت میں ہم مانگ رہے ہیں نہ نوٹ کی صورت میں مانگ رہے ہیں. وہ تعاون صرف آپ کی فزیکل پریزنس ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں
اس پروگرام کو اٹینڈ کریں. اور یہاں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ پوری پوری فیملیز پڑھ رہی ہیں، کہ باپ بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی بیوی بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ایک گھر کے اندر اگر 5 بندے ہیں تو 5 کے 5 الحمدللہ ترجمۃ القرآن پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اس کو مزید پروموٹ کرنا ہے. جو احباب ابھی تک بھی محروم ہیں وہ آج، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، آج ارادہ کر لیں کہ نیکسٹ ایئر میں ہماری ابھی رمضان کے ماہ بعد جو کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے اس کلاس میں آپ نے لازماً شریک ہونا ہے. اور 1 گھنٹہ قرآن کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اوور ٹو یو، تمہاری مرضی ہے. آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، ریسٹ کریں، کاروبار کریں، دنیا کی مصروفیات میں گزاریں. 1 گھنٹہ قرآن کے لیے 1 سال کے لیے وقف کر دیں کہ 1 سال انشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ قرآن کے لیے وقف کریں گے. اور آپ یقین مانیں کہ جس دن آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے آپ کو قرآن سننے کا بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی لذت اور سکون اور حلاوت ملے گی. کیونکہ جو کچھ قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے پیچھے آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے ان آیات کے اندر. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان. ہم آکسفورڈ سلیبس پڑھ رہے ہیں، آسٹریلین میتھڈ آف ایجوکیشن کو ہم سٹڈی کرتے ہیں. کبھی ہم جاپان کی مثال لیتے ہیں، کبھی ہم فن لینڈ کو سٹڈی کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کیسے تیار کر رہے ہیں. میرے بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. ہمیں اللہ نے وہ نصاب دے دیا ہے جو قیامت تک کے لیے نہ چینجبل اور نہ ہی چیلنجبل ہے. یہ ایسا نصاب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اور اس کی